اتحیات کے بعد چھوٹا درود پڑھنے کا حکم۔ اگر ہم نماز میں جلدی میں ہوں تو کیا اتحیات کے بعد ہم کوئی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں؟ محمد عدنان انڈیا سے۔ جی کبھی جلدی میں ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ چائے نہ پینے کی قسم کھا کر توڑ دی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں چائے نہیں پیوں گا، اگر پیوں یا پلاؤں تو وہ حرام ہے۔ پھر میں نے اسے چائے پلا بھی دی اور اس کی چائے پی بھی لی۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ شیخ آصف احمد آباد انڈیا سے۔ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے نا میں نے کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ قسم کہلاتی ہے شریعت میں، تو آپ نے گویا قسم اٹھا لی تھی کہ پیوں یا پلاؤں تو حرام، تو آپ نے پی بھی لی پلا بھی دی، تو قسم ٹوٹ گئی۔ تو قسم ٹوٹ گئی تو آپ پر کفارہ لازم ہے، آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ البتہ اس میں یہ چیز قابل غور ہے کہ آپ نے کہا تھا پیوں یا پلاؤں، تو یہ ایک قسم ہوگی یا 2، تو یا کے ذریعے جو ہے نا آپ نے آپشن یعنی کیا ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا تو بھی حرام، کسی کو کرا دیا تو بھی حرام۔ تو جب آپ نے پلا دی یا خود پی لی تو قسم پوری ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی قسم، تو ایک ہی قسم تھی یہ، اور پھر ایک کفارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ شب برات منانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا شب برات منانا جائز ہے؟ کچھ لوگ اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد فرقان کشمیر سے۔ بدعت کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں 15 شعبان کی رات کی عبادت کی، اگرچہ وہ تمام احادیث ضعیف ہیں، لیکن ضعیف احادیث کثرت سے مل جاتی ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، محدثین کا اصول ہے۔ اور بعض ائمہ اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، بعض مجتہدین، لیکن وہ ان کی تعداد کم ہے، تو لہذا اگر کوئی فضیلت کا بالکل انکار کر دے تو بھی اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اور اگر جمہور کے قول پر عمل کر کے اس رات عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کو اس رات عبادت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بس اتنی بات ہے، باقی منانا تو شب برات کا جائز نہیں، کیونکہ منانے کا مطلب نہا دھو کے اچھے کپڑے پہننا، پٹاخے پھاڑنا، حلوے مانڈے، قبرستان جانا، یہ سب چیزیں شب برات میں ناجائز ہے، اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ حافظ اور غیر حافظ امام کے پیچھے نماز کا حکم۔ اگر کوئی حافظ امام ہے اور کوئی غیر حافظ امام ہے، ان دونوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر برابر ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جس کا امام غیر حافظ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد وقار بہاولپور سے۔ دیکھیں حافظ امام ہے تو حافظ کو ترجیح ہے، غیر حافظ پر زیادہ ثواب حافظ ہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ جب آپ کی مسجد ہی میں، محلے کی مسجد میں دونوں آپشن ہوں، یعنی 2 مسجدیں قریب قریب ہوں محلے میں، تو پھر تو ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اصل حکم یہ ہے کہ جو آپ کے گھر سے قریب ترین مسجد ہے نا، اس کا حق شریعت میں زیادہ ہے، چاہے اس کا امام حافظ ہو یا غیر حافظ، تو اپنے محلے کی مسجد کو پہلے آباد کریں پھر دوسرے محلے میں جائیں۔ تو اگر آپ کی مسجد کا، آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کا امام غیر حافظ بھی ہے نا، تو اس کو ترجیح دیں آپ، کیونکہ وہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔